نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 65ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جنگ خندق اور جو بنو قریظہ کے خلاف ایک جنگ کی صورت بن گئی اور غزوہ قریظہ بھی ہوئی، اس کے بعد مسلمانوں نے جن جن جگہوں پر کاروائیاں کیں، جو فوجی مہمات ہوئیں، اس میں بہت سے سریہ پیش آئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں تھے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے وفود اور لشکر بھیجے تھے، اور کچھ اس میں ایسے واقعات بھی پیش آئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش تھے اور وہ غزوات میں شمار ہوتے ہیں۔ اب انہی کاروائیوں کے تسلسل میں ایک صورتحال ایسی بن گئی کہ ایک قبیلہ تھا ناظرین کرام جو بنو المصطلق کے نام سے مشہور تھا۔ اس قبیلے کا جو سردار تھا وہ حارث بن ابی ذرار تھا، اور حارث بن ابی ذرار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے مختلف جو قبائل تھے ان کو پیغامات بھیجنا شروع کر دیے تھے اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو تیار کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ جتنے بھی مسلمانوں کی جانب سے کاروائیاں ہو رہی تھیں، جو بھی سریہ پیش آ رہا تھا، یا جہاں جہاں پر صحابہ کرام لشکر کی صورت میں جا کر کاروائیاں کر رہے تھے، دھاوا بول رہے تھے، چھاپے مار رہے تھے یا محاصرہ کر رہے تھے، تو یہ خبریں پورے عرب میں پھیل چکی تھیں، اور سب اب یہ سمجھ چکے تھے کہ مسلمانوں کا اب جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ یا تو وہ دعوت اسلام دے رہے ہیں تبلیغ کے ذریعے، اور وہ تمام تر مشرکین یا وہ تمام تر غیر مسلم قبائل جو کسی بھی طریقے سے مشرکین کا ساتھ دے چکے ہیں یا مسلمانوں سے ان کا کسی قسم کا امن کا معاہدہ نہیں ہوا ہوا، تو مسلمان وہاں پر جا کر چڑھائی کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ وہ عرب کے تمام تر قبائل تھے جو مسلمانوں کے مدینہ پہنچنے سے پہلے سے وہاں موجود تھے، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ مسلمانوں کے آنے کے بعد ان کی طاقت حکمرانی کمزور ہو رہی ہے، اور مدینے کے اندر ایک ایسی اسلامی ریاست کا قیام ہوتا گیا ہے جو اب پھیلتی جا رہی ہے، یعنی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور عرب کے کئی قبائل انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیے ہیں، انہیں یا تو قیدی بنا لیا یا انہیں وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور اہل یہود کو تو بالکل ہی عرب سے نکال باہر کیا ہے، یعنی انہیں شام کی طرف دھکیل دیا، خیبر کی طرف دھکیل دیا۔ تو یہ وہ تمام تر قبائل تھے جنہیں اپنے حوالے سے بھی بڑے خدشات تھے، اور اسی میں بنو المصطلق کا بھی نام شامل ہے۔ بنو المصطلق کے ساتھ اس طریقے سے جنگی معاملہ چھڑا کہ یہاں مسلمانوں نے پہل نہیں کی، بلکہ خود بنو المصطلق کا سردار حارث بن ابی ذرار نے پہل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اب جو مسلمانوں کا اپنا ایک نیٹ ورک تھا، جب اطلاعات ملی، مخبروں کے ذریعے معلوم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی تصدیق کے لیے بھیجا، کیونکہ ان کے قبیلے کے ساتھ اتنے مراسم مسلمانوں کے ضرور تھے کہ بہت حد تک دشمنی نہیں تھی، لیکن کیوں یہ قبیلہ اس طرح مسلمانوں کے خلاف کر رہا ہے، اور واقعی اگر یہ کر رہا ہے تو اس کی تصدیق پہلے ہونی چاہیے۔ تو حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ تحقیق کے لیے بنو المصطلق پہنچے، اور وہاں جا کر انہوں نے باضابطہ طور پر اس کے سردار حارث بن ابی ذرار سے ہی ملاقات کی تو بات چیت ہوئی، بات چیت سے بخوبی انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ حارث بن ابی ذرار مسلمانوں پر حملے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس نے کچھ ایسا دھمکی آمیز لہجہ اختیار کیا، اور وہ تمام تر اس نے باتیں کی جس سے واضح ہو گیا کہ دیگر قبائل اور جو ان کے حلیف لوگ تھے ان کو بھی وہ آپس میں ملا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف پھر وہ جنگ کریں گے یا مسلمانوں پر چڑھائی کریں گے، کیونکہ اس وقت مسلمان مدینے کے اندر ایسے بن چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی ریپوٹیشن، اپنا مقام، مرتبہ اتنا بلند کر لیا ہے مسلمانوں نے کہ اب یہ قبائل یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے مسلمانوں کو شکست دے دی تو بہت لمبے عرصے تک عرب پر ہمارا تسلط ہوگا اور ہماری بڑی واہ واہ ہوگی۔ تو ایک جگہ جہاں مسلمان اتنی محنت کر رہے ہیں کہ وہ جنگی محنت بھی کر رہے ہیں، تبلیغی محنت بھی کر رہے ہیں، تو دوسری جانب مسلمان ایسے قبائل کے لیے نشانہ بھی بنے ہوئے ہیں کہ اگر مسلمانوں پر ہم قابض ہو گئے یا مسلمانوں کو شکست دے دی تو بہت ہماری واہ واہ ہوگی۔ تو اب صورتحال یہ ہوئی ناظرین کرام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر کی تصدیق ہو گئی، اور جب حضرت بریدہ بن حصیب واپس آئے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، تو ناظرین کرام سن 6 ہجری تھی اور مہینہ تھا شعبان کا، اور 2 تاریخ تھی شعبان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو تیار کیا اور اس غزوے کے لیے نکلے۔ اب یہ غزوہ بہت بڑی غزوہ نہیں ہوگی، آگے چل کے جب میں آپ کو بھی بتاؤں گا،
لیکن یہ جو اب میں آپ کو تاریخیں اور سن بتا رہا ہوں، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس دن تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر نکلے، تو اس پورے لشکر میں مسلمانوں کے پہلی دفعہ یہ ہوا کہ منافقین کی جماعت شامل ہو گئی۔ اس سے پہلے کسی بھی جنگ میں، کسی بھی غزوہ میں، یہاں تک کہ کسی بھی سریہ میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی نہیں گئے، تو اس میں بھی کہ یہ منافقین کی جماعت کبھی شامل نہیں ہوئی، لیکن اس دفعہ یہ شامل ہو گئی۔ اس کی وجہ ناظرین کرام یہ تھی کہ مسلمانوں کو جو مشرکین سے، کفار سے، عرب کے ان بدوؤں سے، لٹیروں سے اور مختلف قبائل سے جو خطرہ تھا سو تھا، اہل یہود سے جو باتیں تھیں وہ تھیں، سارے معاملے ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ قسطوں میں رکھے، لیکن جو ایک بڑا خطرہ اندرونی تھا وہ ان منافقین سے تھا، یعنی ان لوگوں سے تھا جو مسلمان تو تھے، نمازیں بھی ساتھ پڑھ رہے تھے، کلمہ انہوں نے زبان سے ادا کیا ہوا تھا، لیکن دل سے انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اس وجہ سے ان منافقین کا یہ وتیرہ بنا ہوا تھا کہ ہم مسلمانوں کو کمزور کریں، اور اس کی ایک بڑی بنیاد یہ بھی تھی کہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے، اور گزشتہ قسط کے اختتام پر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ انہوں نے کیا کیا کردار ادا کیا ان منافقین نے، تو وہ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے تو اس دن اس کو سرداری ملنے والی تھی، اس کے لیے پورا ایک تاج تیار ہوا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور پھر سرداریاں، حکمرانیاں ختم ہو گئیں، سارے مسلمان برابر ہو گئے، تو اس بات پر عبداللہ بن ابی کو بڑی ایک قسم کی خلش تھی، اور کچھ عرصے بعد پھر جب اس نے دیکھا کہ حالات ایسے ہو گئے مدینے کے کہ تمام ہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے ہیں، چاہنے والے بن گئے ہیں، عشاق بن گئے ہیں، تو پھر اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، بظاہر یہ دکھانے کے لیے کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں، کیونکہ مدینے کا باشندہ تھا، لیکن ناظرین کرام دل میں اس کے بے انتہا بغض تھا، تو اس نے باقاعدہ طور پہ ایک بڑے منصوبے کے تحت اپنی جماعت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لشکر میں شامل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا بحیثیت مسلمان سب صحابہ شامل ہو رہے ہیں، تمام مسلمان اس میں شامل ہو رہے ہیں، تو ان کو بھی شامل ہونے دیا گیا، اور پھر ناظرین کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کا بھی یہ لشکر اب شامل ہو گیا ہے، اور اس سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیادت کرتے ہوئے آگے کی جانب بڑھ گئے، یعنی بنی المصطلق کی جانب بڑھ چکے ہیں اور ان سے حملے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر ناظرین کرام بنی المصطلق کو بھی یہ خبر مل گئی، اور ابھی ان کو اس بات کی تصدیق نہیں تھی کہ مسلمان نکلے ہیں ہمارے خلاف یا نہیں نکلے، لیکن انہوں نے ایک جاسوس روانہ کیا۔ جیسے ہی وہ جاسوس مسلمانوں کے اس لشکر کے قریب پہنچا اور وہ جاسوسی کر رہا تھا تو وہ صحابہ کرام کے ہاتھ لگ گیا۔ جب وہ ہاتھ لگا تو کنفرم ہو گیا کہ یہ جاسوس ہے، تو صحابہ نے اسے وہیں قتل کر دیا، کیونکہ جاسوس کو اگر وہ چھوڑ دیتے تو پھر وہ جا کر مسلمانوں کی اس لشکر کی تعداد بتا دیتا اور پھر معاملات بگڑ جاتے۔ تو جب اسے قتل کر دیا اور جاسوس واپس نہیں لوٹا تو حارث بن ابی ذرار جو کہ بنی المصطلق کا سردار ہے، اس کو بڑی ایک قسم کی تشویش ہوئی، اور اس نے پھر اور لوگوں کو بھیجا، تو معلوم ہوا کہ جو جاسوس اس نے بھیجا تھا وہ قتل کر دیا گیا، اور مسلمان بڑے لشکر کو لے کر یہاں پر آ رہے ہیں۔ اب ناظرین کرام جو اس کے ساتھ دیگر قبائل تھے، اب اس کی عزت کا معاملہ آ گیا، وہ قبائل بھی ڈر گئے، خود یہ بھی اندرونی طور پر ڈر گیا تھا کہ مسلمان جس اب روب اور دبدبے کے ساتھ آ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے غلطی یہ کی تھی کہ بلا کسی عذر، بلا وجہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے قبائل کو تیار کرنا شروع کیا تھا، تو ڈر اور خوف تو ان کے اندر تھا کہ مسلمان لشکر لے کر آ رہے ہیں، اور مسلمانوں کی ہیبت پورے عرب میں پھیل چکی تھی، لیکن اس کے باوجود کہ سرداری ہے، عزت بچانی ہے، تو اس نے کہا نہیں ہم لڑیں گے مسلمانوں سے۔ اب جب مسلمانوں کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں بنی المصطلق کے قریب پہنچ رہا تھا تو ایک مقام جہاں پہ چشمہ تھا، کیونکہ عرب کے اندر یہی ہوتا تھا کہ جنگی لشکر یا پھر تجارتی قافلے جو ہوتے تھے، جہاں پہ پانی مل جائے، چشمہ دکھ جائے، وہاں پر پڑاؤ ڈالتے تھے، تو اس چشمے پر پڑاؤ ڈالا گیا، اس کا نام تاریخ میں موریسیہ ہے۔ تو یہ جو موریسیہ نام کا چشمہ ہے، اس کی وجہ سے اس پوری جنگ کا نام غزوہ موریسیہ پڑا۔ یہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے صف بندی کر لی، اور جو مسلمانوں کے لشکر کے علم بردار تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جو مہاجرین کے علاوہ انصار صحابی تھے، انصاریوں کا جو پرچم تھا وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ تو اس طریقے سے ناظرین کرام تاریخ میں اب ہمیں دو باتیں ملتی ہیں کہ یہاں پر بنو المصطلق کی جانب سے تیر انداز بھیجے گئے اور مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا، اور اس صورتحال میں ان کا نقصان زیادہ ہوا، بنو المصطلق کا مسلمانوں کی جانب کوئی نقصان نہیں ہوا، اور بالآخر مسلمانوں نے ان کی عورتیں اور بچوں کو قیدی بنا لیا، مال مویشی ان کا جو ہے اس پر قبضہ کر لیا،
اور بالآخر مسلمان فتح یاب ہوئے، اور غزوہ بنی المصطلق میں یہ پورا قبیلہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت کے آگے ڈھیر ہو گیا، اور یہ پورا قبیلہ سمجھیں کہ گرفتار ہو گیا۔ اور صحیح بخاری کی جو روایات ہیں اس میں ناظرین کرام ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ کوئی جنگ ہوئی ہی نہیں، یعنی اس کے تیر بھی نہیں چلے، بس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے لشکر کو لے کے ایک دم چھاپا مارا، دھاوا بول دیا تو ان کا محاصرہ کیا، اور ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، انہوں نے اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، تو ان سب کو قیدی بنا لیا گیا، ان سب کو پکڑ لیا گیا۔ جب ان سب کو پکڑ لیا گیا ناظرین کرام تو پھر یہ صورتحال رہی کہ مسلمانوں کو فتح مل گئی۔ البتہ ایک مسلمانوں کا جو فرد تھا اس لشکر کا وہ غلطی سے قتل ہو گیا تھا، اور وہ ایک انصاری صحابہ کا دستہ تھا، وہ یہ سمجھے کہ دشمنوں کا شخص ہے، اور جب ایک دم سے ہلچل ہوئی تو اس میں غلطی سے وہ ایک قتل ہوا تھا۔ لیکن کوئی بھی قتل ایسا مسلمانوں کی جانب نہیں ہوا جو کہ بنو المصطلق کی جانب سے ہوا ہو۔ تو اس وجہ سے ناظرین کرام مسلمانوں نے جب فتح حاصل کر لی تو اس فتح کے اندر سب چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئیں۔ تو جو عورتوں اور بچوں کو بھی قیدی بنایا گیا، تو اس میں ایک خاتون جن کا نام تاریخ میں جویریہ ہے، ان کو بھی قیدی بنایا گیا، اور بنو المصطلق کا جو سردار حارث بن ابی زرار تھا یہ اس کی بیٹی تھی، تو وہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئی، یعنی مال غنیمت کے طور پر، یا جو قیدی بنایا گیا جس نے قیدی بنایا ہوتا تھا تو وہ اس کے حصے میں وہ بچے یا وہ عورتیں آ جایا کرتی، تو انہوں نے حضرت ثابت بن قیس نے انہیں مکاتب بنا لیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ انہیں اپنے ساتھ کسی بھی صورت نہیں رکھنا چاہتے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کوئی ان کے بدلے مجھے کچھ مال دے دے تو میں ان کو ایک لونڈی بنا کے یا میں ان کو کنیز بنا کے فروخت کر دوں۔ لیکن چونکہ مسلمانوں کا اب جو رواج تھا وہ مختلف تھا، وہ لونڈیوں والا معاملہ ختم ہوتا جا رہا تھا اور اس چیز کو اتنا مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا، تو نکاح کر لیا جاتا تھا۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جانب سے جو مقررہ رقم تھی ثابت بن قیس کی جانب سے وہ ادا کی، اور جویریہ سے انہوں نے نکاح کر لیا۔ تو پھر جب ان سے نکاح ہو گیا تو وہ پھر امہات المومنین میں شامل ہو گئیں، یعنی ہماری ماؤں میں ان کا شمار ہو گیا، اور پھر اب ہم ان کا نام حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کہہ کر لیں گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام جب یہ شادی ہو گئی تو اس شادی میں بھی ایک بڑی حکمت تھی۔ وہ حکمت یہ تھی کہ چونکہ سردار کی بیٹی تھی حارث بن ابی زرار کی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک حکمت کے تحت ہی شادی کی تھی اور رقم ادا کر کے کی، یعنی تمام معاملات خوش اسلوبی سے ہوئے۔ نکاح میں جب لے لیا تو اب یہ خاندانی معاملہ بن گیا، اور حضرت جویریہ کا اب جو سارا خاندان ہے بنو المصطلق وہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرالی بن گئے۔ تو تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 100 سے زائد گھرانے تھے جو پہلے تو جب وہ قیدی بن کر آئے تھے تو وہ ان کو اسلام کی بھی دعوت دی گئی۔ قیدیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی فرمان تھا کہ اچھا سلوک کرو، اپنے سے اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، تاکہ وہ تم سے متاثر ہوں اور پھر انہیں اسلام کی تبلیغ دو۔ تو صحابہ یہی کر رہے تھے۔ تو وہ لوگ مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن ان کا جو اسٹیٹس تھا معاشرے میں وہ قیدیوں کا ہی تھا، یعنی وہ انڈر دی سپرویژن ہی رہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ سے شادی کر لی تو اب وہ لوگ چونکہ سسرالی بن گئے تھے تو صحابہ کو اب یہ خود محسوس ہوا کہ اب یہ تو نبی کے رشتہ دار بن گئے، لہٰذا اب ان کا اسٹیٹس معاشرے میں قیدیوں والا نہیں ہونا چاہیے۔ اور چونکہ صحابہ کا رویہ دیکھ کر، حسن سلوک دیکھ کر یہ سارے گھرانے مسلمان بھی ہو گئے تھے، تو اب انہوں نے ان سب کو آزاد کر دیا۔ تو اس طرح اس شادی سے جو حکمت ظاہر ہوئی وہ یہ ہوئی کہ بنو المصطلق کے جتنے افراد قیدی بنے تھے ان سب کو رہائی مل گئی اور وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اور سمجھیں کہ دونوں قبائل کے درمیان، یعنی مدینے والوں کے درمیان یا بنو ہاشم کے درمیان اور یہ جو بنو المصطلق ہے، یہ دو قبیلوں کے درمیان رشتہ داری بھی جڑ گئی۔ تو یہ تو ناظرین کرام اس غزوے کی پوری روایات تھی۔ لیکن اس غزوے کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی واپس آ رہے ہیں، جب واپسی کا سفر مدینے کی جانب شروع ہوا تو منافقین نے، عبداللہ بن ابی نے اور اس کے حواریوں نے ایک بڑا کھیل کھیلا، اور وہ کھیل ناظرین کرام ایک ایسی صورت اختیار کر گیا کہ اللہ کو قرآن کی آیتوں کے ذریعے وہی اتار کر جو ہے اس مسئلے کا حل نکالنا پڑا، کیونکہ یہ منافقین کا ایک بڑا بھرپور پروپیگنڈا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا گیا، اور یہ دو پروپیگنڈے بڑے خطرناک تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے حد صبر سے کام لیا۔ تو ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ جب واپسی ہو رہی تھی بنو المصطلق سے فتح یاب ہو کے کہ حضرت عائشہ کا ایک ہار گم ہو گیا اور سورہ نور اللہ نے اس پر نازل فرمائی اور حضرت عائشہ کے بارے میں باقاعدہ تہمت لگائی گئی
اور ان منافقین نے جو اپنا رویہ اختیار کیا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح صبر کیا، اور دوسرا ایک اور واقعہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حارث بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے جب اپنی بیوی حضرت زینب کو طلاق دے دی تو وہی حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب نکاح میں آئیں تو اس پر کیا پروپیگنڈا بنا۔ یہ دونوں پروپیگنڈے میں آپ کو اگلی قسط میں بتاؤں گا جو تاریخ اسلام میں بے حد اہمیت کے حامل ہیں، اور ان کے نتائج سے شریعت محمدی کے اندر جو نئے راستے نکلے، یعنی یہ بھی اللہ کی اس میں قدرت اور حکمت تھی کہ یہ ہونا تھا، اور جب منافقین کے چہرے کھل کر سامنے آئے اور یہ واقعات ہوئے تو شریعت محمدی میں جو نئی راہیں نکلیں اور نیا تعین ہوا تاکہ عرب کا وہ جو فرسودہ نظام تھا وہ مٹے، اور واقعی مٹا، وہ سوچ مٹی، اور اس عرب ثقافت کے تحت جن چیزوں کو معیوب سمجھا جاتا تھا شریعت محمدی میں بتایا گیا کہ کون سی چیز معیوب ہے اور کون سی نہیں، اس کی بھی وضاحت ہوئی۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو اگلی قسط میں بیان کروں گا۔ اس قسط میں بیان کرتے ہوئے جانے انجانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔